بچوں کی تربیت میں چند باتوں میں ماں باپ کو کھلا دل رکھنا پڑتا ہے اور عموماً اس میں مسٹیک ہوتی ہے۔ پہلی بات کہ سب بچے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، اس حقیقت کو تسلیم کر لینا۔ یہ نہیں ہے کہ جیسا ایک ہے دوسرا ویسا ہی بنے، دوسرے کو کوستے رہو، پہلا ایسا ہے تم ایسے کیوں نہیں، بھئی اس کی نیچر ہی ڈیفرنٹ ہے۔ تو پہلی بات کہ اٹس اوکے ٹو بی ڈفرینٹ۔ دیکھا گیا ہے کہ بعض بچے واکر ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی ہدایات کے اوپر وہ چلتے رہتے ہیں اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ بعض بچے رنر ہوتے ہیں کہ جب ان کو ماں باپ کوئی بات بتاتے ہیں وہ بھاگ پڑتے ہیں اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے، اور کچھ بچے وہ جمپر ہوتے ہیں خرگوش کی طرح، بھاگتے رہے پھر رک گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد بھاگنا شروع کیا پھر رک گئے، تو وہ جمپس لگاتے ہیں۔ تو تینوں طرح کے بچے الگ الگ ریسپانس چاہتے ہیں۔ تو پہلی حقیقت جو تسلیم کریں وہ یہ کہ اٹس اوکے ٹو بی ڈفرینٹ۔ اس پہ ٹائم ضائع نہ کریں، ڈسکشن مت کریں۔ پیرنٹس بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں یہ ڈسکس کرتے ہوئے ہمارے یہ بچہ ڈفرینٹ کیوں ہے۔ یہ کون سی بات ہے؟ ہر گلیرا رنگ بوئے دیگر است، ہر پھول کی اپنا رنگ ہوتا ہے، اپنی خوشبو ہوتی ہے۔ دوسری حقیقت جس کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اٹس اوکے ٹو میک مسٹیکس، کہ غلطیاں ہو سکتی ہیں، بچے کریں گے غلطیاں، تبھی تو بچے کہلاتے ہیں۔ تو غلطی پر سیخ پا ہو جانا، پریشان ہو جانا، یہ اچھا نہیں ہے۔ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے جد امجد سے اگر بھول ہو گئی تھی تو اولاد سے بھی تو پھر بھول کی توقع رکھنی چاہیے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بڑے اپنی غلطی کو جلدی تسلیم کر لیں۔ تو جب بڑے اپنی غلطی کو جلدی تسلیم کر لیں گے تو چھوٹوں کی غلطی ان کو اتنا جلدی بادر نہیں کرے گی۔ اٹس نیچرل اینڈ نارمل۔ اور اگر کوئی غلطی بتائے تو اس سے ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مرر میں دیکھیں کہ منہ کے اوپر کوئی کالی چیز لگی ہوئی ہے تو شیشے کو تو کوئی نہیں توڑتا، بلکہ اس کالی چیز کو ریموو کرتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مسٹیک بتائے تو ایکسپٹ کرنی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ امیر لوگ شادی کرتے ہیں تو حق مہر بہت زیادہ رکھتے ہیں، غریب لوگوں کی استطاعت نہیں، تو ان کو ایموشنل سٹریس ہوتا ہے کہ ہم اتنا نہیں رکھ سکتے۔ ان کی طبیعت میں چونکہ انتظام تھا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سب کے لیے ایک حد متعین کر دوں۔ ممبر پہ چڑھے، فرمایا کہ بھئی ایک ایوریج متعین کر لو تاکہ امیر غریب کا فرق نہ رہے۔ جب نیچے اترے تو مسجد میں جا رہے تھے تو ایک خاتون جو حبشہ کی تھی وہ آئی اور کہنے لگی کہ عمر امیر المومنین، آپ نے یہ قانون خود بنایا یا کتاب اللہ کو سامنے رکھ کے بنایا؟ انہوں نے کہا انتظامی امور کی وجہ سے میں نے خود سجیشن دی ہے۔ انہوں نے کہا آپ کیسے سجیشن دے سکتے ہیں؟ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بیوی کو احداہن قنطارا، سونے چاندی کا ڈھیر بھی مہر میں دے دو تو دے سکتے ہو۔ جب اللہ نے سونے چاندی کا ڈھیر بھی جائز کہا، آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ عمر لانو یہ بات سن کر واپس ممبر پر آئے، لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو مجھ سے ایک بات میں غلطی ہوئی اور ایک مسلمان بہن نے میری کریکشن کر دی۔ تو غلطی کو تسلیم کر لینا یہ عظمت ہوتی ہے۔ عام طور پہ ماں غلطی کرتی ہے، بچہ نشاندہی کرتا ہے، ماں نہیں مانتی، بہانہ بناتی ہے، اور یہاں سے بچے کو غلط میسج ملتا ہے۔ تو اپنی غلطی کو بھی تسلیم، ذرا کوئی بات ہو گئی سوری، خود بھی سوری کریں۔ جب آپ سوری کریں گی تو بچہ بھی آسانی سے سوری کر لے گا۔ حضرت عمر عنہ فرماتے تھے کہ جو شخص میرے پاس میرے عیوب کا تحفہ لائے گا میں اس کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ اللہ کی شان کہ 1400 سال پہلے کہی ہوئی یہ بات ہے،
آج کے دور میں کسی ویسٹرن آتھر نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے گفٹ آف امپرفیکشنز. اتنی مقبول ہوئی کہ کئی ملین کاپیز اس کی بک چکی ہیں. گفٹ آف امپرفیکشنز. ہمیں بھی اپنے اندر امپرفیکشنز کو ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, تب ہمارے اندر پرفیکشن آئے گی. تیسری بات کہ اٹس اوکے ٹو ہیو نیگیٹو ایموشنز. بچے ہیں, کسی کے کوئی جذبات ہیں, کسی کے کوئی جذبات ہیں. ایسی فضا گھر کی بنائیں کہ بچہ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو بھی آسانی سے کہہ لے. اگر بات بات پہ جھڑکی دیں گی تو بچہ کچھ نہیں کہے گا, مگر اس کے اپنے اندر لاوا پکتا رہے گا اور وہ اس کی پرسنالٹی کو سک بنا دے گا, بیمار بنا دے گا. چوتھی بات کہ اٹس اوکے ٹو وانٹ مور. اگر ایک بچہ کوئی چیز زیادہ چاہتا ہے تو یہ نارمل چیز ہے. آپ اس کی پرسنالٹی کو دیکھیں اور اسی حساب سے اس کے ساتھ ڈیل کریں. پانچویں چیز کہ اٹس اوکے ٹو سے نو. اگر بچہ کسی وقت نو کہہ دیتا ہے کسی بات پہ تو یہ بھی نیچرل ہے. اس کا ایک ہی حل نہیں کہ بچے کو شرمندہ کریں. سوچیں کہ بچہ نو کہہ کیوں رہا ہے. تو اگر اس میں بھی آپ اچھا ریسپانس دیں گی تو بچہ پھر جانے گا کہ یس اور نو کہاں کہاں کہنا ہوتا ہے. ایک مرتبہ سرمد سے اس کی ماں نے پوچھا کہ دادا ابو سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا اتنی زیادہ. اچھا دادو سے کتنی محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا تھوڑی سی. تو وہ حیران ہوئی. چنانچہ کھانے کے موقع پہ اس نے سب کے سامنے بتایا, دادو کو بتایا کہ دیکھو محمد سرمد کیا کہتا ہے. تو دادو نے خود پوچھا محمد سرمد دادا ابو سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں بہت زیادہ. اور دادو سے کتنی کرتے ہو؟ کہتے تھوڑی سی. اس نے کہا مجھ سے تھوڑی سی کرتے ہو؟ کہتے ہاں دادو میں نے سچ بولنا ہوتا ہے نا. اب دیکھیں کہ اس چھوٹے بچے کو بھی یہ پتا تھا کہ میری کیفیت کیا ہے اور میں نے اسی کو دوسروں کے سامنے ایکسپریس کرنا ہے. تو بچے سچ بولتے ہیں مگر ماں باپ کا ریئیکشن ان کو جھوٹ سکھا دیتا ہے. پھر وہ پولیٹیکل مائنڈڈ بن جاتے ہیں.